الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی اس بزم کے اندر آپ سے چند گزارشات کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے قرآن حکیم کی سورہ العمران کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ میں جناب اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی محبت کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے جن خوبصورت الفاظ سے ہمیں نوازا، حالانکہ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، یہاں ہم نہ پیر طریقت بن کے آئے ہیں نہ رہبر شریعت بن کے آئے ہیں، یہ ان کی محبت ہے۔ ہم تو نوکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر پوری زندگی حضور کی نوکری مل جائے، یا میں یوں کہوں کہ حضور ہمیں اس قابل سمجھ لیں کہ ہمیں اپنے نوکروں کی صف میں شامل کر لیں، تو یہ پیر طریقت سے بھی بڑھ کر ہے، رہبر شریعت سے بھی بڑھ کر۔ جب ہم نوکر بن جائیں گے، خود شریعت کا دامن پکڑ لیں گے۔ نوکر تبھی بنیں گے نا جب شریعت کو تھامیں گے۔ جب نوکری مل جائے گی، شریعت کا دامن ہمیں نصیب ہو جائے گا، تو پھر رہنمائی خود کو بھی مل جائے گی اور شاید ہم سے کسی اور کو بھی مل جائے۔ ابھی ہم نے مولانا صاحب کی گفتگو سنی، آپ محبت رسول کے تقاضے بیان کر رہے تھے، اور جو میں نے قرآن کے لفظ آپ کے سامنے پڑھے، اس میں بھی آپ کی اور میرے رب نے کچھ ملتی جلتی گفتگو فرمائی۔ یقین کر لیجئے، قرآن مجید کی ایک بھی آیت کریمہ ایسی واضح نہیں ہے جس میں کہ ڈائریکٹ یہ حکم اہل ایمان کو دے دیا گیا ہو کہ مصطفیٰ کریم سے محبت کرو۔ جہاں بھی آپ کو لفظ ملیں گے، یا ملیں گے اطاعت کرو یا ملیں گے اتباع کرو۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت کا تقاضا اتباع اور اطاعت ہے۔ اگر اتباع اور اطاعت کسی کی نظر نہ آئے اور آپ دعویٰ کرو اس کے ساتھ محبت کا، تو وہ جھوٹا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دعویٰ کریں ہمیں اپنے پیر سے بڑی محبت ہے، اور پیر کا رخ کدھر ہو، ہمارا رخ کہیں ہو، پیر کا فرمان کوئی ہو، ہمارے عمل کچھ اور ہوں، پیر کچھ اور کہے اور ہم کچھ اور کہیں، پیر کا اوڑھنا اور بچھونا کچھ اور ہو اور ہمارا کچھ اور ہو، پیر کی پسند کچھ اور ہو اور ہماری پسند کچھ اور ہو، پیر کی ناپسند کچھ اور ہو اور ہماری ناپسند کچھ اور ہو،
پیر کچھ اور ہمیں بنانا چاہ رہا ہو اور ہم کچھ اور بنتے جا رہے ہو، اور پھر بھی اگر کہیں ہمیں پیر سے محبت ہے تو بات بنتی مجھے تو نظر نہیں آتی۔ یہی قانون اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہیں نہیں فرمایا کہ تو محبت کر۔ ہاں رسول پاک کے فرامین ضرور ہیں کہ اس دنیا میں ہر رشتے سے، ہر کائنات سے بڑھ کر مصطفیٰ کی محبت تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن رب نے کلیئر کر دیا کہ محبت کا دعویٰ بعد میں آئے گا۔ جس غلام میں اطاعت مصطفیٰ ہوگی، جس غلام میں اتباع مصطفیٰ ہوگی، وہ بولے گا نہیں کہ میں محب ہوں، اس کو دیکھ کر دنیا بولے گی یہ عاشق رسول ہے، یہ محبت رسول رکھنے والا بندہ ہے۔ کیونکہ جب جس کسی کی شخصیت سے، کردار سے ہمیں وہ ادائیں نظر آئیں گی جو رسول اللہ کی ہیں، ہمیں وہ جلوے نظر آئیں گے جو رسول اللہ کے ہیں، ہمیں وہ پیروی نظر آئے گی جو رسول اللہ کی ہے، دیکھیں گے تو رسول کو اور یاد مصطفیٰ کو آ جائے گا، تو محبت خود بخود کسی دعوے کی محتاج نہیں رہے گی۔ کسی مرید کو دیکھ کے نا اس کا پیر نظر آتا ہے، کامل مرید کی میں بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے نظر میں نا مرید بننا سب تو اوکھا کام ہے۔ ادھر لوگ پیر بننے کی طرف بھاگتے ہیں، پیر بن کے تو کانٹوں کی سجے سیج پہ بیٹھنا ہے اور استروں کا ہار ڈالنا ہے۔ اے اللہ اور اس کے رسول کی پیری مریدی کی بات کر رہا ہوں، یہ نوٹوں والی پیری مریدی کی بات نہیں کر رہا، یا روٹیوں اور حلوے کھانے والی پیری مریدی کی بات نہیں کر رہا۔ میں اس پیری مریدی کی بات کر رہا ہوں جو پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے ہمیں دکھائی۔ میں اس پیری مریدی کی بات کر رہا ہوں جو جاتا علی حجویری نے لاہور میں دکھائی۔ میں اس پیری مریدی کی بات کر رہا ہوں جو معین الدین چشتی نے اجمیر میں دکھائی، جو نظام الدین اولیاء نے دلی میں دکھائی، جو بہاول حق نے ملتان میں دکھائی، جو قطب الاقطاب نے سدیلیہ والی میں دکھائی، جو سید عبداللہ شاہ نے قادر بخش میں دکھائی۔ میں اس پیری مریدی کی بات کر رہا ہوں، یہ نوٹوں اور حلووں والی پیری مریدی کی بات نہیں کر رہا۔ مرید بننا سب تو اوکھا کام ہے، اور اگر کوئی مرید بن جائے نا تو پھر پیر بھی وہی بن جاتا ہے۔ سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سدینہ والی میں مرید بنے جا کے، بوسکیاں پہن کے نہیں جاتے تھے، لنگر کے بھانڈے دھوتے تھے جا کے، اور آگے آگے چڑھ کر سٹیجوں پر نہیں بیٹھتے تھے پیر کے پاس، ادھر بیٹھتے تھے جدھر جتیاں پڑی ہوتی ہیں، اور لنگر کے تقاضے نہیں کرتے تھے کہ تریوں والے ڈونگے آئیں، بوٹیاں آئیں۔ جلی سڑی ہوئی روٹی بھی آتی تھی تو اس کو بھی چوم کر کھاتے تھے، اور جب کوئی کام کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے عبداللہ شاہ نے کیا، فرماتے تھے کتب نے کیا۔ لنگر چلا تو فرمایا کتب کا لنگر ہے، قادر بخش میں کوئی اینٹ لگی تو نہیں کہا عبداللہ شاہ نے لگائی ہے، کتب نے لگائی ہے۔ جب بھی کوئی کام ہوتا اپنے پیر کا ذکر کرتے، اپنی پسند کو ختم کر دیا، ناپسند کو مٹا دیا، اپنی ذات کو ختم کر دیا کہ عبداللہ شاہ نام کا بھی کوئی بندہ ہے۔ جب بندہ اپنی ذات پیر میں فنا کر دیتا ہے، اپنی پسند، اپنی چاہت، اپنی منمانیاں، جب اپنا ایک مرید، ایک کامل مرید اپنی ذات کو اپنے پیر میں فنا کر دیتا ہے تو پھر پیر بھی وہیں ڈیرے لگا لیتا ہے۔ اسی لیے مرید بننا بڑا اوکھا بھائی، میں تو دعویٰ نہیں کرتا، اللہ کرے مرید بنے۔ محترم بھائیوں،
یہی قانون رسول خدا کی ذات پر بھی فٹ ہوتا ہے۔ محبت رسول کی گفتگو مولانا صاحب ابھی پہلے بھی فرما رہے تھے۔ میرے دوستو، جس سے محبت ہو اس کی تعلق رکھنے والی ہر نسبت سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی اداؤں سے محبت ہوتی ہے، اس کی چال ڈھال سے محبت ہوتی ہے۔ خالی زبان سے کہہ دینا، جیسے ہم میلادوں میں نعرے سنتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے سنتے ہیں نا، موت بعد میں قبول کرنا، پہلے غلامی رسول میں سیرت مصطفیٰ تو قبول کر لے، اتباع رسول تو قبول کر لے، اطیع اللہ اور اطیع الرسول کو تو اختیار کر لے۔ جب اس کو اختیار کر لے گا تو موت دیکھی جائے گی، بعد میں آنی ہوگی تو آ جائے گی۔ آؤ میرے پیر بھائیوں، بزرگوں اور مسلمان بھائیوں اور احبابوں، یہی نسخہ، یہی نکتہ تیرے اور میرے رب نے قرآن میں کھول کر فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور رب نے خود نہیں اعلان فرمایا، یہ نہیں رب نے کہا کہ جو اعلان کرنے جا رہا ہوں میں کرنے جا رہا ہوں، پہلے لفظ فرمایا قُل، کہ اے حبیب قُل، تو بول، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے حبیب تو بول دے ان دنیا والوں کو کہ اگر دعویٰ کرتے ہو کس کی محبت کا، محمد مصطفیٰ کی محبت کا نہیں، اللہ کی محبت کا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے دنیا والوں، یہ کل کا خطاب مسلمانوں سے نہیں تھا صرف، یہ کل کا خطاب یہودیوں سے بھی، یہ خطاب عیسائیوں سے بھی، یہ کافروں سے بھی، یہ سکھوں سے بھی، یہ منافقوں سے بھی، یہ غلاموں سے بھی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ، اے حبیب اعلان کر ان کو کہ اگر یہ دعوے کرتے ہو کہ ہم اللہ کے محب ہیں، اللہ کی محبت کرتے ہیں، پہلے اللہ کی محبت پھر مصطفیٰ کی محبت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے اللہ کا کلمہ پڑھو گے۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کہا جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کلمہ توحید و رسالت۔ خالی اگر توحید پر رک جاؤ تو بے معنی، خالی رسالت پر رک جاؤ تو بے معنی۔ یہ کلمہ توحید و رسالت ہے، پہلے اللہ کا ایک ہونا توحید دکھاتا ہے، پھر اس کے بعد مصطفیٰ کی رسالت اور غلامی کا دم بھرنا آتا ہے، تب کوئی غلاموں کی صف میں آتا ہے۔ تو تیرے اور میرے رب العزت نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے دنیا والوں جو بھی یہ دعویٰ محبت کرتے ہو کس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، تو سن لو دعویٰ محبت تمہارا بعد میں دیکھوں گا، پہلے مجھے یہ دکھاؤ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر اس دعوے میں تم سچے ہو کہ ہمیں اللہ محبوب ہے تو آؤ مجھے پہلے مصطفیٰ کی اتباع کر کے دکھاؤ، اور اگر مصطفیٰ کی اتباع میں آ جاؤ تو اس کے بعد اللہ نے اعلان فرمایا، ہاں اب مجھے تمہاری زندگیوں میں سے میرے حبیب کی اتباع نظر آتی ہے، آؤ اس کا انعام یہ ہے کہ میں اللہ جو ایک ہے، بلند ہے، پاک ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے سوا کسی کے آگے جھکا جا سکتا نہیں، اس کے علاوہ کسی کو سبحانہ رب العظیم اور سبحانہ رب الاعلیٰ کہا جا سکتا ہی نہیں، جو اتنا سبحان ہے کہ ساری بلندیاں وہاں ختم، جو اتنا عظیم ہے کہ ساری عظمتیں وہاں ختم، جو بادشاہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس کے ہاتھ میں ہم سب کی زندگی اور موت ہے، جس کے ہاتھ میں ہم سب کی عزتیں اور ذلت ہیں، اور صرف جو اس دنیا کا ہی بادشاہ نہیں، جو مالک یوم دین بھی ہے، کل قیامت کے دن کا بھی وہی بادشاہ اور مالک ہے۔ اب وہ رب اعلان فرماتا ہے اگر میری محبت کا دم بھرتے ہو تو آؤ اتباع دکھاؤ مصطفیٰ کی، اور اگر تم نے مجھے اتباع دکھا دی مصطفیٰ کی تو رب نے وعدہ کیا کہ اس کا انعام میں یہ دوں گا کہ جو میرے مصطفیٰ کی اتباع میں آ جائے گا، دنیا میں تو وہ محبوب کسی کا بنے یا نہ بنے، میں رب اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ نعرہ تکبیر،
شاہ قادری، آپ کے اور میرے رب نے ولایت کا اور پیری کا معیار بنا دیا۔ رب العزت نے اعلان فرما دیا، پیر وہ ہے جس کی ذات میں سے اتباع مصطفیٰ نظر آئے، ولی وہ ہے جس کی ذات میں اتباع رسول اللہ نظر آئے، جس کی ذات میں اتباع رسول نظر آئے گی اللہ فرماتا ہے وہ میرا محبوب ہے۔ اور جس کو رب محبوب بنا لیتا ہے پھر دنیا میں بھی اس کی محبوبیت کا اعلان اور چرچے فرما دیتا ہے۔ آج یہ جو اللہ کے برگزیدہ اور وزیم لوگ ہیں جنہوں نے اتباع رسول اختیار کی، جنہوں نے اتباع رسول پر اپنی زندگیاں لگا دیں، آج اگر ان کے مزارات سے بھی لوگوں کو فیض مل رہا ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب رب نے ان کو محبوب بنا لیا، کس کے صدقے محبوب بنایا؟ اتباع رسول کے صدقے محبوب بنایا۔ آج ان کے مزارات بھی فیض بانٹ رہے ہیں۔ آج قادر بخش میں جاؤ تو فیض بٹ رہا ہے۔ جس جگہ پر کسی ولی نے ڈیرا لگایا وہاں فیض بٹ رہا ہے۔ وہ لوگ چھپ گئے، اب ظاہری طور پر مزاروں میں چلے گئے، لیکن ویسے کا ویسا فیض بٹ رہا ہے۔ میں بول رہا ہوں تو عبداللہ شاہ کا فیض ہے، آپ سن رہے ہو تو قبلہ عالم عبداللہ شاہ کا فیض ہے، لنگر ہے تو عبداللہ شاہ کا لنگر ہے۔ کبھی میری زبان سے کبھی کسی کی زبان سے فیض جاری ہے، اور جاری اسی شخصیت کا ہے جس نے ایسی اتباع کر کے دکھائی مصطفیٰ کی کہ رب نے محبوب بنا لیا۔ اب میں امید رکھتا ہوں کہ میری بات آپ کے پلے پڑ گئی جو میں نے شروع میں کی تھی کہ پیر اور رہبر شریعت، پیر وہ ہے، رہبر شریعت وہ ہے جس میں اتباع رسول ہے۔ اتباع رسول کس کو کہتے ہیں؟ اتباع رسول کہتے ہیں پیروی رسول، کہ جو رسول اللہ نے کیا، جس نے وہ کیا وہ پیر ہے، وہی ولی ہے، وہی رب کی نگاہ میں محبوب ہے، اور وہی قابل احترام ہے، اور وہی پیر کامل بھی ہے، اور وہی رہبر شریعت بھی ہے۔ اس کے علاوہ جس میں اتباع رسول نہ ہو، پیروی رسول نہ ہو، چاہے میں بھی ہوں، فراڈیا ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان۔ وہ اس لیے کہ آپ کا اور میرا یہ جو وجود ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کا بھی معالج اور حکیم ہے اور روح کا بھی معالج اور حکیم ہے۔ جو جسم کا علاج کرتا ہے ڈاکٹر، وہ روح کا علاج نہیں کر سکتا، اور جو روح کا علاج کرتا ہے وہ جسم کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس لیے کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے جو جسمانی ڈاکٹر ہو لیکن ہو پورا ڈاکٹر نہ، اس کی دوائی فائدے کی بجائے آپ کو نقصان دے دے گی۔ اور اسی طرح کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ اپنی روح کا علاج کرانے، جو روحانیت میں پورا نہ اترتا ہو، اتباع رسول میں پورا نہ اترتا ہو، جیسے وہ کہ نیم حکیم نے آپ کے جسم کی بیماری کو بڑھا دیا، اسی طرح نیم ملے نے آپ کی روحانی بیماری کو بڑھا دیا۔ اگر وہ بھی صحیح معالج نہیں ہے تو یہ جسم اور روح یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے اس وجود کا مرکب ہے۔ اب یہ بھی یقین کر لیجئے کہ جسم کو فنا ہے اور روح کو فنا نہیں ہے۔ جسم نے قبر میں گل سڑ جانا ہے، روح نے اس دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے، قبر میں بھی جائے گی اور کل حشر کے دن بھی جائے گی۔ اور روح اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ہمارا رشتہ جسم سے نہیں ہوتا، روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا باپ ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کا بھائی ہے تو کسی کا بیٹا ہے، وہ اس وقت تک رشتہ قائم ہے جب تک اندر روح ہے۔ روح نکلی تو وہ رشتے نہیں رہتے، ہم کہتے ہیں میت ہے۔ اگر جسم سے ہمارا رشتہ ہوتا تو جس کے جسم سے روح نکل گئی اس کو قبر میں دفن کر کے تاریک اندھیری گڑھے کے اندر
क्यों छोड़ के आ जाते हो? तेरा तो बाप था, तेरी तो माँ थी, तेरी तो बीवी थी, तेरा तो बेटा था, तेरी तो बेटी थी। अगर जिस्म से रिश्ता था तो कब्र में तन्हा क्यों छोड़ के आ गए? मानना पड़ेगा रिश्ता जिस्म से नहीं था, रिश्ता रूह से था। जब तक रूह थी वो रिश्ते थे, रूह गई तो वो जिस्म हमारा कुछ न रहा, मैयत बन गई। अब जो फना है उसके लिए तो दिन रात कोई बिरयानी खा रहा है, तो कोई मुर्गे खा रहा है, तो कोई मटन खा रहा है। कभी ये भी तो सोचो जो रूह है उसको भी तो कोई दवा देनी है, रूह को भी तो कोई ग़िज़ा देनी है। जिस्म को पालते हैं ग़िज़ाओं से, जिस्म के साथ साथ अपनी रूह को पालने के लिए तो कोई ग़िज़ा चाहिए। और वो ग़िज़ा जिस तरह जिस्म को सही सलामत रखने के लिए अलग खुराक है, रूह को सही सलामत रखने के लिए अलग खुराक है। जिस्म बीमार हो जाए तो अलग डॉक्टर हैं, रूह बीमार हो जाए तो अलग डॉक्टर हैं। बुखार हो जाता है, कोई और बीमारी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवा भी बताता है, परहेज भी बताता है। कभी कोई ऐसा डॉक्टर बताया है जो खाली दवा दे परहेज ना दे? कोई खाली परहेज दे दवा ना दे? परहेज भी बताता है, दवा भी देता है, तब तेरे जिस्म की बीमारी ख़त्म होती है। बिल्कुल इसी तरह से जो रूहानी डॉक्टर हैं, जो पीर हैं, जो फ़कीर हैं, हों पक्के खाले से तबाए रसूल वाले पीर और फ़कीर, वो जब तेरे पास जाते हैं तो वो भी तेरी बातनी बीमारी देखते हैं। तेरी बातनी बीमारी देखकर तुझे दवा भी बताते हैं, परहेज भी बताते हैं। पीर की बताई हुई दवा पर भी अमल करेगा, परहेज पर भी अमल करेगा तो तेरी रूह भी पाक हो जाएगी, तेरी रूह भी सेहतमंद हो जाएगी। अब मैं पूछता हूँ, डॉक्टर कहे भाई ये 4 गोलियां खानी है सुबह दोपहर शाम और ये परहेज करनी है, अब परहेज करो ना, दवाइयाँ खाई जाओ, कोई फायदा होगा जिस्म को? तो पीर ने भी जो दवा बताई है ना जिक्र की, शरीयत पे चलने की, साथ साथ कोई परहेज भी तो बताई होगी ना, कि ये करना ये ना करना, सच बोलना कि झूठ बोलना, दूसरों के माल खाना कि ना खाना, दूसरों की इज्जत अपनी इज्जत समझना कि इज्जतें उछालना, हलाल खाना कि हराम खाना। तो पीर ने भी तो कुछ बताया होगा इत्बाए रसूल में आकर। परहेज भी करो, दवा भी इख्तियार करो, फिर देखो तेरा जिस्म कैसा बनता है। वो जिस्म बन जाएगा जो कद अफलाहा मन तज़क्का पे पहुंच जाएगा। एक फ़कीर के पास एक मुरीद गया, या समझ लो आप देहाती लोग बैठे हो, आसान ज़ुबान बोलूं, एक पीर के पास एक बंदा गया, हजरत मुझे मुरीद कर लें, हजरत मुझे मुरीद कर लें। अब जनाब, और साथ कहने लगा पीर साहब 3 काम मेरे को कोई नहीं छुटने, मुरीद कर लें 3 काम नहीं छुटने। पीर साहब ने पूछा कौन से 3 काम? उसने एक कहा कि शराब पीने की मुझे लत लगी हुई है, शराब पीनी नहीं छुटनी। पीर साहब ने कहा दूसरा? उसने कहा जनाब हजरत दूसरा शराब पी के जुआ भी खेलना, वो भी नहीं छुटता। तीसरा बदकारी की भी आदत है। ये 3 काम नहीं छूटते, न शराब छूटती है, न जुआ खेलना छूटता है, न बदकारी छूटती है। इन 3 शर्तों से अगर हजरत मुरीद करना है तो मैं मुरीद होना चाहता हूं, वरना मेरा जवाब। अब जो सच्चे पीर होते हैं उनको कोई शौक भी कोई नहीं होता कि ये मुझे माने। पीर अपने आप को कोई नहीं मनाता, वो पीर कोई नहीं होता जो अपने आप को कहे कि मुझे मान पीर। पीर अल्लाह को मनवाता है एक, और रसूलुल्लाह की जात को शान वाला मनवाता है। पीर वो होता है जो हाथ थामे और रसूलुल्लाह के कदमों तक ले जाए। पीर वो नहीं होता जो अपनी परस्तिश करवाए, पीर वो होता है जो अल्लाह की परस्तिश करवाए।
میری بات پلے پڑ رہی ہے نا آپ کی؟ کوئی اوکھی زبان تو نہیں نا؟ یہ آپ کے ساتھ والے گاؤں 24 میں پچھلے ہفتے میں آیا تو انہوں نے کہا جی پنجابی میں بولے. میں نے کہا انتہائی آسان بات کروں گا کیونکہ کیمرے میں ریکارڈ ہو کر وائی فائی کے ذریعے یوٹیوب اور فیس بک پہ جاتی ہے تو شاید پنجابی کے لفظ ان لوگوں کو سمجھ نہ آئے. آپ کو تو آ جائیں گی, ان کے لیے مجھے اردو بولنی پڑے گی. لیکن آپ کے لیے اتنی سوکھی اردو بولوں گا کہ ڈرامے اور خبریں سمجھ آ جاتی ہیں. تو یہ میری اردو کیوں نہیں آتی؟ گانے سمجھ آ جاتے ہیں تو میری اردو کیوں نہیں آتی؟ یہ تو بہانہ ہے. تو اس مرید نے کہا 3 کام نہیں چھوٹتے. کون کون سے؟ شراب کا پینا, جوا کھیلنا اور بدکاری کرنا. اب ان شرطوں پر اگر مرید کرنا ہے تو کر لیں حضرت, لیکن ان کاموں کی اجازت مجھے دیں مریدی کے بعد. پیر نے کہا تیری 3 شرطیں میری سن لی, اب مجھے میرے بھی مرید کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. تیری 3 شرطیں میں نے مانی, میری 3 شرطیں تو مان لے, میں تجھے مرید کر لیتا ہوں. مرید نے کہا حضور فرمائیں شراب کی اجازت آپ نے دے دی, جوئے کی اجازت آپ نے دے دی, بدکاری کی اجازت دے دی. پیر نے کہا اجازت نہیں دی, اجازت ہوگی میری 3 شرطوں کے بعد کہ تیری 3 میں مانتا ہوں, میری 3 تو مان. حضرت 3 بیان کریں. تو پیر نے کہا پہلی شرط, جس وقت تیرا دل کرے نا شراب پینے کا, اور جس وقت تیرا دل کرے جوا کھیلنے کا, اور جس وقت تیرا دل کرے بدکاری کرنے کا, تو کسی ایسے ملک میں جا کے کرنا جو اللہ کا نہ ہو. سمجھ آئی میری بات؟ کہ جو ملک اللہ کا نہ ہو, جس کو اللہ نے تخلیق نہیں کیا ہو, جس کو رب نے نہ بنایا ہو, اس ملک میں چلا جا. شراب پینے سے پہلے, جوا کھیلنے سے پہلے, بدکاری کرنے سے پہلے تو اجازت ہے, جا. یہ ایک شرط ہو گئی. دوسری شرط پیر نے کہا, دوسری شرط کہ جس وقت شراب پینی ہے, جوا کھیلنا ہے, بدکاری کرنی ہے, تو جس کے ملک میں ہے نا اس کے کم از کم سامنے تو نہ کرنا, کہیں لوگ کے کریں. کسی غار میں لک جانا, کسی کمرے میں لک جانا, کسی اور ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں وہ نہ دیکھ رہا ہو جس کا ملک ہے, تو جا کر. اس نے کہا حضرت تیسری شرط, پہلی شرط تو یہ ہے نا کہ جب یہ غلطیاں کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے ملک میں نہ کروں, دوسری کہ اس کے سامنے نہ کروں, تیسری پیر نے کہا جب یہ ارادہ تیرا ہو یہ سب کچھ کرنے کا, نافرمانیاں کرنے کا, تو پھر اس کا رزق کھانے سے پہلے جواب دے دے. نمک حرامی نہ کرنا, حلالی بننا, کھائے اس کا, اس کی زمین سے نکلا ہوا اناج. تو ایک بیج بوتا ہے, وہ کتنے نکالتا ہے دانے. آج کل جی آپ کی منجی کاٹنے کا وقت ہے, دھان جس کو آپ کہتے ہو, آپ نے تو ایک بویا تھا, اس نے اس کے اوپر کتنے دانے نکالے, تو نے تو نہیں نکالے. کہ تو نے نکالے. گندم کا جب تو بیج بوتا ہے, ایک پودے پر کتنے دانے نکالے, اس نے نکالے نا, اس کی شان اور قدرت سے نکلی. یہ درخت پر جب پھل نکلتا ہے, پھل پکتا ہے, اس کو پکایا تو اس نے, تو نے تو نہیں پکایا کہ تیرا کمال تھا. اس کے اندر میٹھا کس نے ڈالا؟ انار دیکھا ہے آپ نے, ہر طرف سے بند ہوتا ہے, جب توڑو تو الگ الگ دانے میں سے میٹھا رس, تو نے تو نہیں ڈالا. کیلا بند ہوتا ہے, اوپر سے چھیلتے ہو, نیچے سے میٹھا پھل, تو نے تو پھٹاس نہیں ڈالی, نہ پکایا.
تو رزق دینے والا کون ہے؟ جب دودھ پیتا ہے تو جانوروں کے پیٹ میں تو خون ہی خون ہے. کبھی ذبح کر کسی جانور کو تو اندر سے میٹھا اور سفید دودھ نکلتا ہے؟ خون ہی نکلتا ہے نا. وہ کون ہے جس نے کہ اس خون میں سے سفید اور میٹھا دودھ تیرے لیے نکالا؟ وہ کون ہے کہ جس نے بند اور بالکل بند، جس کے اندر ایک سوراخ بھی نہیں، انڈے میں سے چلتا پھرتا دوڑتا ہوا چوچا نکالا؟ تو رازق وہ ہوا نا، رزق دینے والا وہ ہوا نا. تو پیر نے تیسری شرط رکھی، اس کا رزق نہ کھا بھائی، اس کے ملک میں نہ کر بھائی، زمین میں نہیں. اگر تیرا بس چلتا کہ سب اللہ نے بنائی تو چلا جا چاند پہ، چلا جا چاند بھی تو اسی نے بنایا. سورج پہ چلا جا سورج بھی تو اسی نے بنایا. ستاروں پہ چلا جا ستارے بھی تو اسی نے بنائے. اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس سے چھپ کے کر. تو جگہ کون سی ہے جہاں اس سے چھپا جائے؟ کون سا کونا ہے جہاں وہ نہیں دیکھ رہا؟ تیرے تو دل کے اندر جو ارادے ہیں وہ بھی وہ پڑھ رہا ہے. تیری دماغ میں جو سوچیں چل رہی ہیں وہ بھی وہ پڑھ رہا ہے، اور کھا بھی اسی کا. اس پیر صاحب نے فرمایا اس کے بعد، ملک اسی کا، اسی کے سامنے، اور اسی کا رزق کھا کر اس سے بڑی بھی کوئی نمک حرامی ہے؟ تو اس شخص کی ہدایت کا بندوبست ہو گیا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پر اس باتوں نے اتنا گہرا اثر کیا کہ بھائی اسی کا ملک، اسی کے سامنے، اسی کے رزق اور نمک کو کھا کر اسی ہی کی نافرمانیاں، یہ تو بہت 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 ہی بری بات ہے. اس شخص نے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی کتب میں ہے، اس پیر کا نام جنید بغدادی تھا، کتب میں ہے کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی کہ وقت کا ولی بنا اس کے بعد. تو اتباع رسول پر بات مکتی ہے. نماز بھی پڑھنی ہے تو اتباع میں، اپنی مرضی سے نہیں. روزہ بھی رکھنا ہے تو رسول اللہ کی پیروی میں، اپنی مرضی سے نہیں. اللہ تو ہر طرف ہے مولانا صاحب، ہر طرف ہے نا جی اللہ. اگر کوئی کہے کہ اللہ شمال میں نہیں ہے، یا جنوب میں نہیں ہے، یا مشرق میں نہیں ہے، یا مغرب میں نہیں ہے، یا اوپر نہیں ہے، یا نیچے نہیں ہے، یا میرے اندر نہیں ہے، تو وہ کافر ہوگا. اللہ کو ہر جگہ پر حاضر اور ناظر تسلیم کرنا ایمان ہے. جو اللہ کو ہر جگہ پر حاضر اور ناظر نہیں مانتا وہ کافر ہے. اب اگر میں کہوں کہ جی میں نے آپ کے اس ملک پاکستان میں کھڑے ہو کر جب میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے جی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، میں تو جدو سورج چڑھدا ادھر منہ کرنی، اللہ تعالیٰ پاس سے. اب فتویٰ لینے جاؤ گے کسی کے مولوی کے پاس، بھائی اللہ تو ہر طرف ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اللہ ہر طرف نہیں تو میں کافر ہوں. اب مجھے چھٹی دے دے، میں چاہے شمال کی طرف منہ کر کے نماز کی نیت کروں، چاہے جنوب کی طرف منہ کر کے نیت کروں، چاہے مشرق کی طرف منہ کر کے نیت کروں، میری مرضی یعنی اللہ کی نماز پڑھنی ہے. اللہ تو ہر طرف ہے، میں جدھر چاہے مرضی منہ کروں. تو وہ مفتی اور پیر اور عالم اور مولوی کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی تیری نماز کوئی نہیں ہونی. وہ کہے گا اللہ ہر طرف ہے، میں جدھر مرضی منہ کر کے اس کو سبحان ربی العظیم کہوں، جدھر مرضی رخ کر کے سجدہ کہہ کے اس کو سبحان ربی الاعلیٰ کہوں. جب وہ ہر طرف ہے تو میں جدھر منہ کر کے اس کو سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہہ دیتا ہوں. تو اس میں کیا فرق ہے؟ کیا گناہ ہے؟ رب کی حمد ہو گئی، تسبیح ہو گئی، نماز ہو گئی، کیوں نہیں ہوئی مولوی صاحب؟ بات میری پلے پڑی؟ آگے سے جو مفتی، وہ عالم، وہ مولوی کہے گا، ایک ہی بات کہے گا، بھائی اللہ کے رسول نے مکہ شہر اور مکہ شہر میں جو مسجد حرام ہے
اور اس میں جو ایک بیت اللہ بنایا گیا ہے جس کے ارد گرد آپ طواف کرتے ہو، بھائی اللہ کے رسول نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے، ادھر منہ کر کے سجدہ اور رکوع کیا ہے۔ جب تک تو ادھر منہ کر کے رکوع اور سجدہ نہیں کرے گا تیری پیروی رسول نہیں ہوگی، اتباع رسول نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ سجدہ بھی رب قبول نہیں کرے گا جو اتباع اور پیروی رسول میں نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں۔ تو بات پلے پڑ گئی کہ حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں حقوق اللہ کے اندر۔ حقوق العباد کے اندر ماں باپ کی فرما برداری سب سے بڑی عبادت ہے، اور حقوق اللہ میں نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کو بھی اگر اتباع رسول میں نہ کیا جائے تو قبول کوئی نہیں۔ روزے کو بھی اتباع رسول میں نہ کیا جائے تو قبول کوئی نہیں۔ کوئی کہے بھائی میں سحر کے وقت نہیں، فجر کی نماز پڑھ کے سحری کروں گا، روزہ ہوگا؟ کوئی کہے میں سورج غروب ہونے کے فوراً بعد نہیں، میں تو بھائی عشاء کے وقت روزہ کھولوں گا یا دیگر کے وقت روزہ کھولوں گا، تو روزہ ہوگا؟ نہیں۔ حالانکہ اس نے بھی تو صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس برداشت کی، لیکن جواب یہی مولوی صاحب دیں گے کہ بھائی فجر سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ہے کیونکہ رسول اللہ کی پیروی یہ ہے، اور فوراً مغرب کی نماز اذان کے بعد روزہ افطار کرنا ہے، رسول اللہ کی پیروی یہی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کعبے کا طواف حج کے دوران جو کیا جاتا ہے میں پورے سال میں جب مرضی جا کر کر لوں، چاہے رمضان میں کروں تو چاہے ذی القعدہ میں کروں یا ذی الحج میں کروں یا محرم میں کروں یا ربیع الاول میں کروں یا سفر میں کروں، وہی اللہ ہے، وہی گھر ہے جس کا میں نے طواف کرنا ہے، وہ قبول کر لے گا۔ تو آپ کو مولوی صاحب کہیں گے بھائی حج کوئی نہیں ہونا جب تک کہ ذی الحج کی 8 9 10 11 12 نہ جا سکے۔ اور اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے انہی تاریخوں میں عرفات میں گئے، انہی تاریخوں میں منی میں گئے، انہی تاریخوں میں مزدلفہ میں گئے، انہی تاریخوں میں شیطان کو کنکری ماری، انہی تاریخوں میں بیت اللہ کا طواف کیا۔ ہاں اس نے اگر وہ حج کرنا ہے جو اللہ کی خاطر ہے اور فرض ہے تو انہی دنوں میں کرنا پڑے گا جن دنوں میں مصطفیٰ نے کیا جائے۔ اتباع رسول میں ہی سب کچھ ہے میرے دوستوں اور عزیزوں۔ انہی باتوں سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید سے کہ اس میلاد میں نے جو آپ کے سامنے عرض کر دیا، محبت تقاضا کرتا ہے اطاعت اور اتباع کا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اگر میرے سے محبت کا دم بھرتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو اور پیروی کرو۔ پیروی کرنے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اتباع کرنے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، جن کو کہ ہم ولی کہتے ہیں، جن کو کہ ہم قطب کہتے ہیں، جن کو کہ ہم ابدال کہتے ہیں، جن کو کہ ہم غوث کہتے ہیں، جن کو کہ ہم پیر کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون اختیار کرنے والے، اتباع رسول اختیار کرنے والے اور اس پر ڈٹ جانے والے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی اور دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی، بیماری میں بھی، تندرستی میں بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی۔ آؤ اپنے رشتے کو اپنے مرشد سے مضبوط کر لو، اس ہاتھ کو مت چھوڑو، یہ اتباع کرنے والے کا ہاتھ ہے، یہ پیروی کرنے والے کا ہاتھ ہے، تو یہ اس تک پہنچا دے گا جس کی پیروی اور اتباع ہم کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری یہ چھوٹی سی بزم قبول فرمائے، اس میں بولنا سننا سنانا قبول فرمائے، اور اس امید کے ساتھ کہ جو کچھ میں نے عرض کیا کسی کے پلے تو ضرور پڑ گیا ہوگا، اور جو عمل کر جائیں گے اپنے بھلے کے لیے کر جائیں گے، نہ میرا کوئی بھلا نہ اللہ اور اس کے رسول کا بھلا، اپنا بھلا آپ کا ہے۔ اور اگر عمل نہیں کر پائیں گے تو پھر توبہ کر کے صرف کوشش کیجئے۔ تو میں یہی آخر میں دعا کروں گا
کہ اللہ ہم سب کو، میرے سمیت ہم سب کو مل کر رسول اللہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے اپنی اور رسول اللہ کی اطاعت کو آپس میں ملا دیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور ہم پر رحمت بھی تب ہوگی جب اطیع اللہ و اطیع الرسول ہوگا تو اللہ کی رحمتیں اور برسات ہم پر ہوگی۔ تو اس دنیا کو بھی سکھی کرنا چاہتے ہو، قبر کو بھی آسان کرنا چاہتے ہو، اور حشر کی منزلوں سے بھی بچنا چاہتے ہو دکھ کی، تو اتباع رسول میں آ جاؤ، کہیں کوئی غم اور دکھ نہیں ملے گا، کیونکہ اتباع کرنے والے ہر غم سے اور خوف سے اللہ نے فرمایا پاک ہیں، اللہ کے ولی۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جنہوں نے یہ کوشش کی بہت خوبصورت کوشش کی، اللہ ان کو قبول فرمائے، آپ آئے آپ کا آنا قبول فرمائے، ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے، اور پھر آخر میں ہم سب مل کر شکر کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا مرشد عطا فرمایا جو اتباع رسول کا نمونہ ہے، جو رسول اللہ کا عکس اور سایہ ہے۔ ہمیں اپنے مرشد کا تصور پکانا ہے تو ہم حق کو پا جائیں گے۔ ابھی اس کے بعد ختم شریف مولانا صاحب پڑھیں گے اور پھر دعا ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔